کشف الدجا بجمالہ بلغ العلا بکمالہ جی ہاں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلو علیہ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ ایک اور کالر موجود ہیں اور پھر اسلم شیخو پوری صاحب سے گفتگو کا سلسلہ دوبارہ جاری کروائیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم جی، فرمائیے۔ عامر بھائی، آپ کو سب سے پہلے تو جشن میلاد نبی کی بہت مبارک ہو۔ جی، آپ کو بھی مبارک ہو۔ آپ کو ربیع الاول کی بھی بہت، آپ کو عمرے کی بھی بہت زیادہ مبارک ہو۔ جی شکریہ۔ اور جو آپ کی کل ٹرانسمیشن تھی، آنا چاہ رہی تھی لیکن نہیں آ سکی، لاہور کے قریب ہی رہتی ہوں۔ اچھا جی۔ اور ماشاءاللہ عامر بھائی، آپ کے چہرے پہ اتنا نور اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تھا کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو۔ آپ آئیں یا نہ آئیں، لیکن یہ بتائیے کہ جو کل ہم نے وعدے لیے تھے ان پر آپ عمل کریں گی؟ بالکل انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور آپ کے ٹرانسمیشن دیکھتے ہوئے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ہم وہاں پہ موجود ہیں۔ الحمدللہ، بہت شکریہ میری بہن۔ تو ہم گفتگو یہ کر رہے تھے شیخو پوری صاحب کہ یہ جو سنت کی اقتداء ہے اور نبی کی اتباع ہے، اس میں آج مسلمان کہاں، کس منزل پہ کھڑے ہیں؟ کیا ہم صحیح معنوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، یا ہم صرف زبانی ان کا ذکر کر رہے ہیں اور اتباع نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، یہ آیت کریمہ جو میں پڑھنے لگا ہوں، ویسے تو مسلمان سارا سال ہی پڑھتے ہیں، لیکن شاید ربیع الاول میں اور 12 ربیع الاول کو یہ آیت کریمہ بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے حبیب، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے کرتے ہو تو یہ دعوے اس وقت تک صحیح تسلیم نہیں کیے جائیں گے جب تک کہ تم میری محمد الرسول اللہ کی اتباع نہیں کرو گے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ کی محبت کے دعوے دار تو بہت گزرے، ہر ایک مذہب میں اللہ کا تصور تو ہے، دنیا میں ایسے لوگ بہت کم رہے، آج بھی بہت کم ہے جو مطلقاً وجود خدا کا انکار ہی کرتے ہوں۔ اکثریت اللہ کے وجود کا اقرار کرتے ہیں، اور ہر مذہب میں اپنے اللہ کو، اپنے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے کوشش کی جاتی ہے، ریاضتیں، ایسے ایسے چلے اور ایسی ایسی محنتیں اور ایسی ایسی مشقتیں کہ میں اور آپ ان کا تصور نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، یعنی ایسے لوگ، ایسے جوگی بھی ہیں جو ایک ایک ٹانگ پر کھڑے رہتے ہیں، اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں، بیوی بچوں سے ساری زندگی دور رہتے ہیں، اچھا کپڑا نہیں پہنتے، اچھا کھانا نہیں کھاتے، جنگلوں میں، پہاڑوں کی غاروں میں زندگی گزارتے ہیں، انسانوں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ انسانوں کی بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ تم مجھے اگر خوش کرنا چاہتے ہو تو مجھے خوش کرنے کے لیے نہ اپنے آپ کو زنجیروں میں جکڑنے کی ضرورت ہے، نہ ایک ٹانگ پر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے، نہ اچھے کھانے چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ اچھا لباس چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ بدبودار رہنے کی ضرورت ہے، نہ ویرانوں میں بسنے کی ضرورت ہے، نہ بیوی بچوں اور والدین سے قطع تعلقی کی ضرورت ہے۔ تم بس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لو۔ میں صرف تمہاری محبت کو تسلیم نہیں کر لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ واہ واہ، یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ کیا کہنے ہیں شیخ۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں، ہم کیسے اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کہتے ہیں میرے نبی کی اتباع کی برکت سے تم میرے محبوب ہی نہیں بنو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں تمہارے سیاہ نامہ اعمال پر قلم پھیرتا ہوں، کیا کہنے، تمہارے سارے گناہوں کو معاف کرتا ہوں۔ کیا خوبصورت انداز ہے، واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ میں غفور الرحیم ہوں، نا امید نہ ہو جاؤ۔ ایک بات کہنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب، احسانات کی بات ہو رہی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات میں سے ایک بڑا احسان عالم انسانی پر یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مایوس انسانوں کے دل میں امید کا چراغ جلایا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور کی آمد سے قبل گناہ گاروں کو مایوس کر دیا گیا تھا، تمہاری مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے، تم بہت گناہ گار ہو۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا جس نے 99 قتل کیے تھے، اور وہ اپنی مغفرت کی
تلاش میں اور ہدایت کی تلاش میں اور توبہ کی قبولیت کی تلاش میں مارا مارا پھرتا تھا، لیکن ہر طرف سے اس کو دھتکارا جاتا تھا، نہیں تمہاری مغفرت کی کوئی صورت نہیں ہے، اور اس نے تنگ آ کر ایک اور کر دیا، 100 کا ہنسا پورا کر دیا۔ تو یہ مایوسی کی فضا تھی کہ گناہگار ہے لہٰذا یہ پاک نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا احسان ہے کہ آپ نے مایوس اور گناہگار انسانوں کے دل میں امید کا چراغ جلایا۔ تو وہ جو چراغ جس آیت سے جلا ہے وہ بھی پڑھ دیجئے نا، قل یا عبادی اللہ، وہ پڑھ دیجئے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اور میں اگر اس آیت کریمہ کا با محاورہ ترجمہ کروں جو اس سے بالکل غلط نہیں ہے لیکن با محاورہ ترجمہ، اللہ یوں فرما رہے ہیں اے میرے گناہگار بندو، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے گناہگار بندو۔ تفصیل میں جاؤں تو میں کہہ سکتا ہوں اللہ کہہ رہے ہیں اے شرابیو، اے زانیو، اے بدکارو، اے بے نمازو، جتنے بھی گناہ ہیں آپ ان کو بیچ میں لے آئیں، اے میرے گناہگار بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اکبر، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان بے شک تم یہ سمجھتے ہو ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کے مقابلے میں تمہارے گناہ کچھ بھی نہیں ہیں۔ آسمان کے ستاروں کی حد ہے، درختوں کے پتوں کی حد ہے، اور سمندر کے پانی کے قطروں کی حد ہے، صحرا میں پائے جانے والی ریت کے ذروں کی حد ہے، لیکن اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں۔ بے شک بے شک بے شک۔ اللہ کہتا ہے تم لے کر آؤ تو صحیح، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کا چراغ جلایا دلوں میں، آپ نہیں سوچ سکتے کہ کتنے کروڑوں اربوں انسان تھے، ان کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا۔ یعنی وہ سمجھ رہا اچھا میں بھی اللہ کے قریب بن سکتا ہوں، میں بھی اللہ کا محبوب بن سکتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی تعلیمات کو اگر دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ بعض اوقات انسان نفلی عبادت کی وجہ سے وہ مقام نہیں حاصل کر پاتا جو ایک گناہگار ندامت کے آنسو بہا کر لمحوں میں مقام حاصل کرتا۔ کیا بات کہی آپ، لمحوں۔ واہ 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 واہ۔ میں سچ کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، میں کبھی کبھی دل میں خیال آتا ہے یہ جن کو ہم گناہگار سمجھتے ہیں، اگر ان کے دل میں ایمان ہے تو ان کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ اگر اس نے توبہ کر لی تو ہو سکتا ہے میرے جیسے 50 سالہ 55 سالہ مولوی اور نمازی سے وہ ایک لمحے میں سچی توبہ کی وجہ سے 2 آنسو بہا کر کہیں آگے نکل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فضیل بن ایاز بھی تو ڈاکو تھے نا، بالکل صحیح بات ہے، حضرت فضیل بن ایاز ڈاکو تھے نا، لیکن وہ مقام پایا کہ پھر بڑے بڑے محدث اور مفسر ان کے دروازے پر کھڑے۔ بالکل صحیح فرمایا، بالکل صحیح فرمایا۔ ناظرین کرام، اس کے ساتھ ہی ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ بہت بہت شکریہ مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب، آپ تشریف لائے، کتنی خوبصورت آپ نے باتیں کی ہیں، محفل سجا دی ماشاءاللہ آپ نے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمیں یقین ہے کہ آپ سب لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لیکن پروگرام آپ دیکھ سکیں گے ہمارے ساتھ کل رضوان صدیقی صاحب، جن کو آپ نظامت کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے ماشاءاللہ، جشن صبح بہارہ کی، اور اب وہ پروگرام پیش کر رہے ہیں بزم خیر الورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے یہ پروگرام دیکھتے ہیں، اس کے بعد میری آپ کی ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سلام اے میرے مولا، سلام اے میرے آقا، سلام اے میرے مولا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔